بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ تو پیارے ناظرین، آج آپ کو ہر مشکل کا توڑ بتائیں گے۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہا کریں تاکہ اس کے فضل و کرم کا نزول ہر وقت ہم پر جاری و ساری رہے۔ انسان چاہے کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے، لیکن اللہ کی خوشنودی حاصل کیے بغیر انسان بے بس اور لاچار ہے۔ ناظرین اور حاضرین، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہابو پڑھ لیا کرے۔ اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو دور کر دے گا۔ اکابرین نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد یا وہابو کا 300 مرتبہ ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کو کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اس سے سمیٹا نہ جائے گا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نصف شب یعنی آدھی رات کے بعد اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر 300 مرتبہ یا وہابو پڑھے تو چند دنوں میں اس کی غربت رفع ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص دن میں 10 بجے وضو کر کے قبلہ رو کھڑے ہو کر سورہ علق کی آیت واسجد واقترب پڑھے، پھر فوراً سجدے میں چلا جائے اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یا وہابو پڑھے تو کچھ ہی دنوں میں اس کی مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اکابرین کا معمول تھا کہ جب بھی انہیں کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آدھی رات کے بعد وضو کر کے 3 سجدے کرتے، پھر ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا وہابو پڑھا کرتے۔ 3 روز کے عمل سے حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ آج بھی جو صاحب ایمان اپنے بزرگوں کی تقلید اور ایمان و یقین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ نفع ہی پائے گا۔ جناب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ غریب آدمی اگر دن کو 10 بجے وضو کرے، پھر 4 رکعت نماز بانیت قضائے حاجت ادا کرے، نماز سے فراغت کے بعد سجدے میں جائے اور 104 مرتبہ یا وہاب پڑھے، ہر مہینے میں 7 مرتبہ یہ عمل کر لیا کرے تو چند ہی ماہ کے اندر اندر اس قدر رزق ملے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ مناجات کی اور پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے پروردگار، تجھ سے کس وسیلہ سے مانگوں تاکہ میری ہر دعا قبول ہو جایا کرے؟ جواب ملا، اس نام کا وسیلہ اختیار کر جس کے ذریعے مانگنے والے کو ہم بے حساب عطا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کون سا نام ہے۔ اس پر حق تعالیٰ نے اپنا نام یا وہاب بتایا۔ جناب سلیمان علیہ السلام پر یہ نام واضح ہوا تو آپ نے اس کا ورد اختیار کیا اور اس کی برکت سے آپ کو جن و انس کی بادشاہت عطا کی گئی۔ اگر چاشت کے نفلوں کے آخری سجدے میں اس کو 14 بار پڑھ لیا جائے تو غنا، قبولیت اور ہیبت اور بزرگی پیدا ہوگی۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ کی پاکی بیان کرے، اس کی یاد میں خود کو مشغول رکھے، اس ذات کی تعریف بیان کرتا رہے اور اس ذات کی پاکی بیان کرتا رہے۔
کیونکہ بلا شک و شبہ تمام تعریفیں اور پاکیزگی اللہ پاک کے لیے ہی ہے۔ اسے پسند ہے وہ لوگ جو اس ذات کی تسبیح اور ثنا کریں، اور خاص طور پر ایسی ثنا جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے، اس لیے بجا طور پر صرف وہی حقیقتاً یا وہاب کہلانے کا حقدار ہے۔ اس اسم مبارک سے متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کیا کرے۔ جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور اسے کبھی محتاج نہ ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو جو بندہ اس کے ناموں سے پکارتا ہے، مطلب جو کوئی اس ذات پاک کے ناموں سے پکارتا ہے اور ان نام اور وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ بن مانگے بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ تو ذرا سوچیں، مانگنے پر وہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو کس قدر نوازے گا۔ وہ بلا شبہ آزماتا بھی اپنے پیارے بندوں کو ہی ہے، اور اس کی آزمائش پر جو پورا اترتے ہیں وہ انہیں دنیا اور آخرت میں بے حساب عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے آج ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل یا وظیفہ بتاتے ہیں جس کو پڑھنے سے آپ کو دنیا اور آخرت میں اجر بے شمار ملے گا اور آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں بہت اضافہ ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل یا وظیفہ ہے۔ تو ناظرین، عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت باوضو ہو جائیں، اور جب اذان ہو رہی ہو پورے ادب اور احترام سے اذان سننی ہے، اور جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، تو جب مؤذن یہ الفاظ کہہ رہا ہو آپ نے ساتھ ہی یا وہاب 11 مرتبہ کہہ لینا ہے مکمل یکسوئی کے ساتھ، اور دل دماغ میں بھی اللہ تعالیٰ کی برتری اور بڑائی کا اقرار کرنا ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے عطا کرنے والا، دینے والا۔ جب آپ الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ 11 مرتبہ یا وہاب پڑھیں گے تو ایک تو آپ کو ثواب بے حساب ملے گا، اور دوسرا اللہ کے کرم سے آپ کی تمام مالی پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی، کیونکہ جب آپ سچے دل سے اس رب سے مانگتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اسے کسی بندے کو اپنے در سے خالی لٹانے میں حیا آتی ہے، وہ لازمی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا 16واں صفاتی نام یا وہاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جمالی ہے اور اس کے اعداد 14 ہیں۔ یہ اسم مبارک وہب اور ہبہ سے مشتق ہے، اور اس کے معنی بخشنے والا اور عطا کرنے والا ہیں۔ یقینی طور پر صرف وہی حقیقتاً یا وہاب کہلانے کا حقدار ہے۔ اس اسم مبارک سے متصف ہونے کی صورت ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا کے لیے بے دریغ کرے اور پھر بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور اسے کبھی محتاج نہ ہونے دے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔